السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی توحید پرست تھے، اور ان کے والد جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور بنا کے ان کو بیچتے تھے۔ بچپن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے بت بنا کر دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو بیچ کر آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ توحید پرست تھے، تو ان کا دل ٹھکتا نہیں تھا، لیکن اپنے والد کے کہنے پر وہ بتوں کو بیچنے گلی محلوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، انہوں نے کچھ بت لیے، ان کے گلیوں میں رسی باندھی اور گلیوں میں رگڑتے ہوئے بیچنے نکل گئے کہ بت لے لو، بت لے لو، اس طریقے سے آوازیں لگاتے رہے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ لوگ بت پرست تھے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے کے لیے نکلتے تو ان کو دیکھ کے تو بہت غصہ آتا کہ ہمارے بتوں کی جو ہے یہ لڑکا جو ہے توہین کر رہا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور لوگوں کو ان پہ بہت پیار آتا تھا، تو لوگ اس چیز کو اگنور کر دیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلے میں رسی ڈالتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور آواز لگاتے رہتے کہ بت لے لو، بت لے لو۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو پروان چڑھتا گیا اور مختلف واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ جب نمرود کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور توحید کی باتیں کرتا ہے، تو نمرود اور اس کے حواریوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ایک ایسی پارٹی منعقد کی جائے جس میں شراب نوشی اور عورتوں کا دھمال وغیرہ، جیسا کہ پارٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ارینج کی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدعو کیا جائے۔ جب تمام لوگوں کو انویٹیشن پہنچ گئی تو نمرود کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو مدعو کرنے کے لیے، انوائٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو نمرود نے بلایا ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ پارٹی اٹینڈ نہیں کی اور کوئی بہانہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پارٹی میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی، رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، تو کیا دیکھتے ہیں نمرود کے حواری کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سا بت ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑ پکڑا ہوا ہے۔ تو لوگ بڑا غصہ ہوئے اور ان کا شک سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور کہا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اس سے پوچھ لو آپ۔ تو نمرود کے حواریوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو جگہ سے ہل نہیں سکتا اور بات نہیں کر سکتا تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا علم جب نمرود کو ہوا تو نمرود اور اس کے حواریوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ کئی مہینوں تک وہ آگ کو جلایا گیا
مختلف قسم کی لکڑیاں جلائی گئیں اور وہ آگ کئی مہینوں تک جلتی رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو آگ کی شدت اتنی تیز تھی کہ نمرود اس کے حواری آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھر کیسے ڈالا جائے، تو وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، درخت میں پھندا لگا کر جیسے جھولا بنایا جاتا ہے، اس جھولے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس آگ میں دھکیل دو۔ تو ان لوگوں نے بالکل پھر ایسا ہی کیا کہ ایک جھولا بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں بٹھایا گیا اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص کون تھا جس نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ باقی لوگوں کے ذہن میں تو یہ ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے انسانی شکل میں شیطان آیا تھا، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو دوزخ میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا کہ دوزخ میں کیسے ڈالتے ہیں، تو اس نے وہ والا طریقہ بالکل یہاں پہ اپلائی کر دیا۔ پھر اس طرح اللہ کے حکم سے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہ لگے، اور اتنی گرم نہ ہو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہ لگے۔ تو وہ آگ بالکل معتدل ہو گئی، اور تفسیر میں آیا کہ 40 دن تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ دیکھنے والوں کو تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آگ میں جل رہے ہیں، لیکن وہ آگ بالکل معتدل تھی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی پرندے تھے، خاص طور پہ چڑیا کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چونچ کے اندر جو ہے پانی لا کے اس آگ کو بجھا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا تیری اس آگ کا کیا فائدہ؟ تو اس چڑیا نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گی کہ میں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے تو ان کو وہ شروع سے ہی اپنی اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تفسیر میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے دنیا میں تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب لاڈ پیار دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کا حکم ابا جان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اور وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 90 سال کی عمر میں انہوں نے اولاد کی خواہش کی، اور 90 سال کی عمر میں جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا نصیب فرمایا، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی نازوں سے انہوں نے ان کو پالا اور مرادوں سے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان مجھے آپ اوندے منہ لٹا دیجیے گا ذبح کے وقت، تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ پھر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح ہو گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے مسلمان آج بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور 10 ذی الحجہ کو جانور قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں عید الاضحیٰ کے دن جانور کو قربان کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔